ساتھ چاہیے. رب نے دنیا میں بھی نصیب کیا, آخرت میں بھی نصیب کیا. اگلے جملے بڑے پیارے ہیں, وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. قیمتی جملے ہیں, رب نے قبول بھی کیے ہیں. یا اللہ میں تجھ سے دعائیں کر رہا ہوں, میرے اللہ میری التجا کیا ہے, وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اللہ مر جانا ہے, دنیا سے چلے جانا ہے, میرے جانے کے بعد ہر بندہ ابراہیم کو اچھے لفظوں سے یاد کرے, لوگ ابراہیم کی تعریف کرے. کائنات کے رب کی قسم ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے. آج یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں, عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں, مسلمان کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. یہودی بھی عزت کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی, عیسائی بھی عزت کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی, مسلمان بھی عزت کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. سبب کیا ہے؟ یہ دعا ہے, وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور اسی پہ تو رزلٹ ہے, جنت جہنم کا فیصلہ اسی پہ ہے, اسی پہ فیصلہ ہے. تیری میت جا رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں میرے پیسے کھا گیا ہے, انہیں تو میرے پیسے دینے نے. یہ وہ جا رہا ہے جو بے نمازی ہے, یہ وہ جا رہا ہے جو شراب پیتا تھا, اس کی نظر آوارہ تھی, زانی بدکار ہے, یہ جا رہا ہے. لوگ تبصرہ کر رہے, وہ تبصرہ نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ تیرے جہنم کا پروانہ ہے, جہنم کا پروانہ. میں نہیں کہہ رہا, محمد. ایک جنازہ جا رہا تھا نا, فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا. لوگوں نے کہا نمازی ہے, لوگوں نے کہا پرہیزگار ہے, لوگوں نے کہا اخلاق بڑا اچھا ہے, یہ بڑا اچھا بندہ تھا, خوبصورت زندگی گزار کے گیا ہے. میرے نبی نے کہا واجبات واجبات واجبات, اس پہ واجب ہو گئی. پھر جنازہ گزرا, لوگوں نے کہا بندہ چنگا نہیں سی, چنگا نہیں سی, یہ اچھا نہیں تھا, اس کے افعال اچھے نہیں تھے. میرے نبی کہا واجبات واجبات واجبات. حضرت عمر کہتے ہیں مبو سمجھ نہیں آئی, پہلے جنازہ گزرا خیر کی بات کہی, آپ نے واجبات کہا. دوسرا جنازہ گزرا شر کی بات ہوئی, آپ نے واجبات کہا. انتم شہداء للہ فی الارض, انتم شہداء للہ فی الارض. تیری تنہائیوں کو اللہ جانتا ہے, لیکن تیرے ظاہر کی گواہی دنیا دے گی. جس کو تم نے صحابہ اچھا کہا, اللہ نے تمہیں زمین پر اپنا گواہ بنایا ہوا ہے. تم نے شہادت دی کہ یا اللہ یہ بندہ اچھا ہے, میرا اللہ کہتا ہے تمہاری شہادت قبول کر کے میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے. دوسرے بندے کے لیے کہا وہ اچھا نہیں تھا, اللہ نے تمہاری شہادت کو قبول کر کے اس پہ جہنم واجب کر دی ہے. اللہ کا واسطہ ہے, لوگوں سے میل جول معاملات ایسے کر, لوگ مرنے کے بعد کہے وعدے کا پابند تھا, بندہ بڑا اخلاق والا تھا, خوبیاں بڑی رکھتا تھا. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی ہے, وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اللہ اچھے تذکرے مجھے دینا, میرا تذکرہ خیر باقی رکھنا. پچھلے لوگ میرے جانے کے بعد میرے بارے میں اچھی باتیں کرے, تو بھی پڑھا کرنا, یہ دعائیں کیا کر. آگے کہا وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث کر دے. رب نے صرف وارث نہیں کیا, میرے سونے نبی معراج کی رات گئے نا, معراج کی رات, موسیٰ علیہ السلام نیچے, عیسیٰ نیچے, زکریا یحییٰ نیچے, حضرت ہارون نیچے, میرے حضرت یوسف نیچے, ساتویں آسمان جو بالکل اس کے اوپر سدرۃ المنتہا اللہ کا عرش ہے نا, ساتواں آسمان ہے. میرے سونے نبی پہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی ہے. وہ دنیا کی دعا, وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اللہ مجھے وارث کرنا, کیا کر دعائیں کیا کر. ایک نقطہ یہ بھی لے جانا, دعائیں کسے کرنی نہیں بول رہے سارے,
کس سے کرنی؟ کسی کا وسیلہ واسطہ ان ساری دعاؤں میں ہے؟ کسی قبر کا، کسی شجر کا، کسی حجر کا، کسی مردے کا، کسی فوت شدہ کا، کسی کا وسیلہ ہے؟ ہر دعا میں ربی ربی اللہم اللہم. سمجھنا عقیدہ، یہ قبروں کے وسیلے، یہ شجروں کے وسیلے، یہ پیروں کے وسیلے، فقیروں کے وسیلے، یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ دعا کس سے کرنی ہے؟ سارے نہیں بول رہے کس سے کرنی ہے؟ میرے ابراہیم نے دعائیں کس سے کی ہے؟ کائنات میں سب سے افضل اس وقت جب یہ دعائیں ہو رہی تھی نا، میرے ابراہیم کر رہے تھے، اس وقت کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین. آج جتنے بیٹھے ہیں نا میرے سامنے چہرے، بیٹے نہیں نا باہر، یا اللہ تذکرہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا. ادھر تو 86 سال گزر گئے، ان کو تو 86 سال نہیں ہوئے. مالک تیری رحمت ہمیں مطلوب ہے. ربی حبلی من الصالحین. اللہ میری شان بڑی ہے، رتبہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے، خلیل ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، کتاب ہے، عظمت بڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پھر بولے اتنے تے ڈپو کھلے نے تھا تے یہاں پہ تو ڈپو کھلے ہوئے ہیں. ابراہیم خلیل ہے، پتر کدے کو منگیا ہے؟ اگر ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس اولاد لینے دینے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کائنات میں کوئی دوسرا ہے؟ یار ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی تو کب سمجھ آئے گی؟ سمجھو نا. اللہ سے اولادیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. بات کلوز کرتے جائے، دعائیں تو بڑی بڑی پیاری ہیں. پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ سورہ ابراہیم نکالے، سیکل لاس رکوع پڑھے، پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم ہے. بیوٹیفل دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے دعائیں ہو رہی اللہ سے. دعا کا مضمون کیا ہے؟ اے اللہ میرے بیٹے کو، میری اولاد کو، میری ذریت کو، پتہ ہے نا تیرا گھر بیت اللہ بننا ہے، اس کے پاس میں نے اپنی رہائش بنائی ہے. کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میرے بچے نمازی. بولو اتے ابا آپ بے نمازی ہے تے پتر نماز کتوں پڑھے گا؟ باپ کہہ رہا اللہ تیرے گھر کے پاس گھر لیا ہے. اب تو سوسائٹی میں گھر باہر لیتا ہے. یار مسجد دی آواز اذان تنگ نہ کرے، پلاٹ کا نمبر وہ چاہیے، مسجد سے دور ہونا چاہیے. ابراہیمی مشن کیا ہے؟ ابراہیمی مشن کیا اور میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ مسجد کی دیوار کے ساتھ دیوار اٹیچ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر ہیں، مسجد کے ساتھ اٹیچ ہے. آج بھی حجرہ عائشہ، واہ 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 واہ، ماں عائشہ تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری شان اور رفت کے کیا کہنے. آج بھی حجرہ عائشہ، بندہ مسجد نبوی میں جاتا ہے، ریاض الجنہ میں انٹر ہوتا ہے، صفا کا چبوترا نظر آتا ہے، ماں عائشہ کا حجرہ آج بھی نظر آ رہا ہے. سبب کیا ہے؟ گھر مسجد کے پاس ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ میرے بیٹے نمازی. پھر اللہ نے کیے نمازی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل نمازی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. یار باتیں بڑی زیادہ ہے، تذکرہ کہیں رہ نہ جائے. باپ دعا کر رہا ہے اولاد کے لیے. کیا کر رہا ہے؟ باپ اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے. ابراہیم باپ ہے، بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ میری اولاد کو رزق او ابے او تہاڈا بھی حق بنتا ہے. بیٹا دکان پہ جائے نا، ڈیوٹی پہ جائے، پیچھے سے ہاتھ اٹھایا کر،
اللہ یہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، رزق حلال کے لیے جا رہا ہے، اللہ اس کو رزق حلال وافر نصیب فرما دے۔ ابے کی دعا تو اللہ اولاد کے حق میں رد ہی نہیں کہتا، کر کے تو دیکھنا کبھی، مانگ اس سے۔ بیٹے کے لیے دعائیں ہو رہی، پھر بیٹے کا تذکرہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی ابو کا تذکرہ کرا کرے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، بلکہ اس سے پہلے آیت گزری وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ہم نہیں نہ دعائیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام کر گئے، یا اللہ مجھے بھی، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی، دونوں کو، ابھی تھے اسماعیل، اسحاق پیدا نہیں ہوئے، اللہ ہم دونوں کو شرک سے ہم بھی کرتے ہیں۔ آج دعا کی ہے، کل کی ہے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک کی غلاظت سے بچانا۔ یہ دعا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، حق بنتا ہے نا ہمارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، یعنی اولاد کے لیے دعائیں ہیں، اب والدین کے لیے بھی ہو رہی۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رکوع کے شروع میں بھی نماز کا ذکر، رکوع کے آخر میں بھی دعا کا ذکر۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے امی ابو کا تذکرہ آ گیا، ربنا اغفر لی والی والی دیا ربنا۔ آج نا ابھی حاجی عبدالجبار صاحب مجھے کہہ رہے تھے، حافظ صاحب آج کے دن 15 سال ہو گئے ہیں میری والدہ وفات پا گئی ہے، اللہ ماں جی کو جنت میں گھر دے دے۔ یہاں پہ جتنے بیٹھے جن کے امی ابو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ تو ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ابراہیم کی سیرت علیہ السلام، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی۔ اصول کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف۔ اگلا سٹیپ کیا؟ والی والی، اللہ میرے امی ابو کو بھی معاف، اللہ زندہ ہیں تو تب بھی معاف کر دے، وہ فوت ہو گیا تو اللہ تو تب بھی انہیں معاف کر دے۔ ربنا اغفر لی والی والی دیا۔ اگلا سٹیپ کیا؟ وللمؤمنین، کائنات میں جتنے اہل ایمان ہیں اللہ تو سب کو ہی معاف کر دے۔ نفرت بغض کینہ نہیں ہے، پیغمبر کی دعا کہ اللہ سارے مومنوں کو معاف کر دے، پیغمبر کی دعا ہے۔ اور جو مومنوں کے سردار ابو بکر عمر عثمان علی ہے، کوئی پلید ان کا بغض دل میں رکھتا ہے وہ ابراہیمی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے یار، دعائیں بڑی ہیں، یقین جانے ذکر بھی ان کا سب کا کرنا چاہیے۔ ایک آخری دعا سنیں اور بات ختم کرتے، وہ بات ضروری بھی بڑی ہے۔ بیت اللہ تعمیر ہو چکا ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بن گیا، اللہ سے دعائیں کی اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ نماز پڑھیں تو اللہ سے کہا کریں یا اللہ جمعہ پڑھ کے جا رہا ہوں قبول فرما لے۔ قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ذکر کریں، اللہ سے کہا کریں تیری توفیق سے نیکی ہوئی ہے اور اللہ اب اس کو تو قبول بھی فرما لے۔ اگلی دعا وہ بڑی بیوٹیفل ہے۔ اولاد کے مستقبل کی فکر ہے نا، سب کو ہے، اللہ ہماری اولادوں کو، پھر بولو اس دعا کو وظیفہ بنا لے۔ جو چاہتا ہے نا اللہ میری اولاد دین میں بھی اور دنیا میں، اس کو وظیفہ بنا لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلم، اللہ قیامت تک جو میری نسل چلے گی نا اس کو بھی اپنا فرما بردار بنانا۔
قسم اللہ کی یہ دعا کیا کر. جو بندہ بھی شکوہ کرتا ہے نا اولاد ہدایت پہ نہیں ہے، بدتمیزی کرتی ہے، گستاخ ہے، یہ دعا پڑھا کرے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا. اللہ میں عبادت کے طریقے سلیقے سکھا دے. ہو گئی کمپلیٹ. اگلی بات اور بات ختم ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ تیرا گھر تعمیر بولو ہو، تیرا گھر تعمیر. اب گھر مسجد بن جائے تو پھر خطیب اور امام کی تو ضرورت ہوتی ہے نا. بابا جی ابراہیم کہتے ہیں اللہ گھر تیرا تعمیر میں نے کر دیا ہے، اب اس کے لیے ایک خطیب تو عطا کر دے. میرے اللہ نے نا ہزاروں سال بعد حضرت ابراہیم خلیل کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. اللہ نے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطیب امام بنا کے بھیجا ہے. پھر آپ آخری نبی ہیں. اب قیامت آ سکتی ہے. آپ کے بارے میں ایمان کیا؟ آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں. آپ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے. پھر آپ آخری نبی ہیں. اب قیامت آ سکتی ہے، نبوت آ سکتی، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. اب قیامت آئے گی، نبوت آ سکتی نہیں ہے. ایک آیا تھا بر صغیر میں غلام احمد قادیانی، پتہ ہے نا 26 مئی 1908 کو اسی لاہور میں قادیان منزل میں رب نے گٹر کے اندر ڈبکیاں دلوا کر اس کو ذلت کی موت مارا تھا. جو کئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا میرا اللہ اسے اسی طرح ذلیل کرے گا. اور انشاءاللہ ہم ان منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اور کرو گے نا؟ صحابہ کے منکروں کا مقابلہ کرو گے انشاءاللہ. اسی سلسلے کی کڑی ہے. آج رات انشاءاللہ ہمایوں بازار میں ایک پروگرام بھی ہو رہا ہے. ایک تقریر ختم نبوت پر ہوگی. قاری بنیامین آبا صاحب کریں گے. حضرت سید سبتین شاہ صاحب عظمت دفاع صحابہ اور اہل بیت پہ کریں گے. سننی ہے نا؟ تو ادھر ٹھلے مینوں لگن دے سارے سننی ہے. صاحب آئیں گے نا؟ آپ آ جائیں تو کسی اور کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم منکرین صحابہ کا اور منکرین ختم نبوت کا انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں گے اللہ کے فضل سے. اور ایک آخری، کیونکہ اسی ضمن میں ہے، ایک عالم دین میں بڑی یہ ویڈیو وائرل ہے، اس کے لیے بھی بہت سے دوستوں نے فون پہ بھی کہا اور کہہ بھی رہے تھے. ایک واقعہ گردش کر رہا ہے، ایک بریلوی عالم دین ہے، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں چوری کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. ایک پیر صاحب سے چوری ان کی ہو جاتی تھی، پٹھے کوئی چارہ ان کا اٹھا کے لے جاتا تھا چور. پیر صاحب نے مرید کو مقرر کیا بھی آپ نے رکھوالی کرنی ہے چارے کی، لیکن وہ چور آیا پھر چوری کر کے لے گیا. اگلے دن وہ بزرگ کہتے ہیں میں خود کروں گا نگہبانی چوکیداری. پھر وہ چور آیا، استغفر اللہ. کیسے اس کو ڈلیور کیسے کرے، اس کو بیان کیسے کرے، کیسی یہ الفاظ منہ پہ لائے. یار کوئی جہالت کی انتہار ہوتی ہے. انتظامیہ ہے، حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. یار اپنی انسلٹ ہو تو بڑے بڑے حرکت میں آ جاتے ہیں. یہاں پر تو میرے سونے نبی کی گستاخی کی گئی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. 3 مرتبہ یہ لفظ بولا، چور چوری کر کے لے گیا، چور چوری کر کے لے گیا. تو کہتے تیسرے دن بزرگوں نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا تم کون ہو؟ لفظ کیسے بولے؟ وہ کہتا ہے وہ جس نے چوری کی تھی وہ کہتا ہے میں محمد ہوں. استغفر اللہ. تو آگے سے وہ پیر صاحب کہتے ہیں جی سرکار پھر پٹھیاں دی کادی گل ہے، پٹھے بھی تواڈے نے تے سارا جگ تواڈا ہے. یہ لفظ میں نے آپ کو سنا ہے. یار یہ میرے نبی کی توہین نہیں ہے، میرے نبی کی انسلٹ نہیں. کیسے جملے میرے سونے نبی کے بارے میں کہ خدا را لوگ مستعد تب ہوتے ہیں جب قانون حرکت میں نہیں آتا. منتظمین، انتظامیہ، حکومت ان کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو لگام ڈالے
یہ ملک پاکستان ہے سونے نبی سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے. قطعاً اس بات کی نہ اجازت ہے نہ ہم اس کو پسند کر سکتے ہیں. اس کو